السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور کیا حال علامہ ہے؟ صاحب جی علامہ صاحب میں پاکستان سے کراچی شہر سے بات کر رہا ہوں، اور جی میرا نام جنید الرحمان ہے، اور میں ایک اور جنید صاحب اور کیا میں کیا حال چال ہے؟ ہاں جی جی میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں آ چکا ہوں، آپ کو شاید یاد ہو۔ جی جنید صاحب جی یاد ہے مجھے۔ جی آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جنید بھائی ہمارے پاس تھوڑا وقت کم ہوتا ہے، تو ناراض مت ہوئیے گا، اگلے پروگرام میں ضرور آئے گا، آپ کو یاد ہوگا۔ ہاں 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 ہاں، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد وہ للہ، آپ کے آپ کی دعائیں۔ مولوی ہے نا تو علی نواز، اس کو لے کے آئے نا آپ؟ علی نہیں، میں نواز ان صاحب شاء اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے دعوت لگا دے ہوا دیں ہوں، نا۔ اور ہاں، ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ، اوکے اوکے، اور اللہ آپ انشاءاللہ کو ان کے سلامت ساتھ رکھے۔ آپ کا مناظرہ ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم کو ان اور سے بھی سیکھیں گے، انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے، ہمیں کیا ہمارے کیا کیا جی اوقات کون سے مناظرہ جی کریں۔ بالکل بالکل، جی جی بالکل بالکل بالکل۔ جی اصل میں علامہ صاحب ایک عرض چاہ رہا تھا، اگر آپ مجھے اجازت دیں، ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا جی جی کہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب اپنی ذوالفقار لے کر غزوے میں اترتے اور تھے تو بہت دفعہ جواب دیا کفار، بھائی، بہت دفعہ جی جواب دیا، جی جی سرچ جی کرو، آن لائن سرچ کرو بھائی کہ نہیں نہیں کیوں نہیں انہوں نہیں، نے میں 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 جہاد نہیں میں کیا عرض ابو بکر میں عمر کے عرض کیا خلاف۔ کرنا چاہ رہا ہوں، بات تو ہاں سنیں، میں عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں، آپ ذرا ہاں، میری بات کو بولے سنیے گا۔ بولے جب بولے جناب بولے۔ مولا علی علیہ السلام اپنی ذوالفقار لے کر جنگ میں اترتے تھے تو کفار ان کے خوف سے غائب ہو جاتے تھے۔ اچھا تو آج کے دور میں آپ کے پاس علمی ذوالفقار ہے، تو اس کے خوف سے مجھے ایسا لگتا ہے شاید مولوی بھاگ رہے ہیں۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا ایک ادنا سا سگ ہوں، کتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ذلیل آدمی ہوں ان کے در کا، ایک گنہگار غلام ہوں، غلام اپنے غلام ہوں، ان کے نوکروں کا نوکر ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں، بالکل، میرا کوئی قیاس ہی نہیں ہے، وہ میرے مولا ہیں، وہ عالم کے مولا ہیں، وہ انبیاء کے مولا ہیں، میں ایک بے شک گنہگار آدمی ہوں۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس صحیح، کا میں مولا علی اس کا مولا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ ارشاد ہے۔ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب سوال کی طرف میں آپ کے ساتھ آنا چاہ جی رہا ہوں جناب، علامہ صاحب۔ جی جی علامہ صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کے ایک نامور اسلامک اسکالر ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اور دوسری طرف ایک بڑے نہیں بھائی نہیں، جی جی علماء کی بے احترامی نہ کرو، وہ بھائی وہ بھائی دیکھیں، مستری صاحب جو ہے نا کچھ سال سے کلپ بنا رہے ہیں، یہ جی علم جی اور ہوتا ہے کلپ بنانا، یہ عوام کو نہیں پتہ چلتا نا، عوام بیچارے سادہ ہوتے ہیں، عوام جی وہ جی دیکھتا ہے کہ کلپ اچھا نہیں، بناتا ہے، کلپ زیادہ بناتا ہے، میں ادھر تو ادھر اصل میں گپ شپ مارتا ہے، میں تو اصل ہاں میں عزت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، عزت کے طور تو پہ کہہ رہا عوام ہوں، بس سمجھتے ہیں کہ اس عزت کے دے رہا ہوں میں۔ بھائی عالم ہے، یا بھائی میں کسی کو کم نہیں کہنا چاہتا، لیکن مستری بھائی جو ہے نا وہ ابھی علم کے درجے سے بہت دور ہے، وہ اگر چلیں چلیں، کچھ، ٹھیک۔ ہاں، اچھا اچھا، میرا ایک آپ سوال جو ہے عرض نا سن لیں، بڑا اہم سوال ہے، آپ کے بڑا بڑا، پاکستان میں ہاں، علماء موجود ہیں، بڑے بڑے محققین ہیں آپ کے پاکستان میں، جی جی علماء ہیں جن جی کے جی پاس بالکل، واقعی علم ہے، جی جنہوں نے جی، محنت اچھا، کیا ہے، یہ ان پہ ظلم ہے جی جی کہ ان کو آپ ایک خانے میں رکھ دیں۔ جی جی یہ ایک جی شخص جی، ہے اچھا، جس نے کلپ بنایا، وہ بھائی عوام میں مشہور ہونا، کلپ آپ بناتے جائیں نا، کلپ پہ کلپ بنائے، اور یہ بھی جی دھیان رکھیں کہ عوام کو کون سا کلپ پسند آتا ہے، کس کے ویور زیادہ بنتے ہیں، پھر اسی جیسا جی دوسرا جی کلپ بناتے جائیں نا، اور پھر اس پہ جی اس جی پہ اور ایسے لوگ بھی ساتھ لگا دیں تو وہ آپ کی تبلیغ کریں، تو وہ لازمی بات ہے آپ کی جی جی، مشہوری ہوگی، اچھا، جی جی، ویورشپ بنیں گے، علامہ صاحب ایک، سبسکرائبر بنیں گے، علامہ صاحب یہ اور چیز ہے بھائی، علامہ علم صاحب اور علامہ چیز ہے۔ صاحب ہوں، جی، علامہ صاحب، میرا ایک سوال بڑا مزیدار ہے، ہاں، سن کے آپ کو مزہ آئے گا جواب دینے میں۔ ایک ہوں، سوری، میں آپ کی بات کاٹی۔ علامہ صاحب، جی ایک طرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، اور دوسری طرف مفتی فضل ہمدرد صاحب ہیں، آج کل ان کے تعلقات میں بڑی کشیدگی آ گئی ہے، بڑے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، اچھا تو دونوں طرف سے گولہ باری چل رہی ہے۔ اب میرا آپ سوال پہ آپ اچھا، آئیے گا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی محفل میں ان کے ایک شاگرد ہوتے ہیں نور صاحب، ہوں، وہ حدیث خلیفتین کے متعلق بات کرتے ہیں ہاں کہ رسول اللہ نے قرآن اور اہل بیت دو چیزیں چھوڑی۔ ہاں اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے شاگرد کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں مفتی فضل ہمدرد صاحب حدیث خلیفتین میں مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت کی عظمت کو بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عقیدہ توحید
انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں دراصل وہ شیطانی عقیدہ توحید ہے، اور جس کا مقصد جو ہے یہ شر جو ہے وہ ابن تیمیہ لے کے آیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کے بعد سلسلہ ہوتا کیا ہے؟ سلسلہ ہوتا یہ ہے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ جواب میں مفتی فضل ہمدرد صاحب پہ حملہ کرتے ہیں اور ان پر قنوت نازلہ پڑھتے ہیں۔ قنوت نازلہ کون سی علی پڑھتے ہیں کہ کون سی علی قنوت نازلہ کہ مولا علی امیر معاویہ پر جو ہے وہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، وہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں۔ تو اب سوال میرا یہاں پر ہے علامہ حسن اللہ یاری صاحب کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ملنے بھی گئے جیلم، ٹھیک ہے؟ اور وہاں پر اس لیے ملنے گئے کیونکہ یہ قرآن اور اہل بیت کا نعرہ لگاتے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب کا دفاع کرنے والا ہوں اور قرآن اہل بیت کا ماننے والا ہوں، لیکن اب مفتی فضل ہمدرد صاحب کی تذلیل کر رہا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے میں نے کب شیطانی توحید بیان کی۔ اور پھر دوسرا سب سے بڑی بات یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ قنوت نازلہ یہ پڑھ رہا ہے کہ اللہ مفتی فضل ہمدرد کو غارت کرے، اس کو نیست و نابود کرے، اور یہ وہ والی قنوت پڑھ رہا ہے جو قنوت مولا علی علیہ السلام امیر معاویہ پہ پڑھتے تھے۔ اچھا، اب میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ایک طرف امیر معاویہ کی ذات کو انجینئر مرزا بڑا ایکسپوز کرتا ہے اور دوسری طرف جو ہے اس کو رضی اللہ بھی کہتا ہے، تو اب یہ ایک ان کی شخصیت کے حوالے سے، مرزا صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ایک کھلا تضاد نہیں ہے؟ ذرا اس کے عوام الناس کے آگے پیش۔ دیکھیں میں نے کبھی بھی جو مستری صاحب ہیں ان کی کوئی اسپیچ نہیں سنی، کوئی کلپ میں نے شاید 1 منٹ 2 منٹ سے زیادہ کبھی نہیں سنی، شاید وہ بھی 2 3 دفعہ زندگی میں، کیونکہ مجھے پسند نہیں ہوتا، اذیت ہو جاتا ہوں نا جاہل لوگوں کی باتیں سن کر، تو میں نے کبھی سنا نہیں ان کی باتوں کو۔ اور میں اسی طرح جو ہمدرد صاحب ہے صرف ان کا نام دیکھا ہے، وہ کلپس وغیرہ لوگ بیچتے ہیں، میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، وہ مشاہدہ نہیں کیا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوا ان کو دیکھنے کا۔ تو ان کے میں نے دیکھا تھا کہ ان کا آپس میں گفتگو بھی ہوئی تھی آپس میں، اب حالات ان کے آپس میں کشیدگی ہے، تو مجھے ان باتوں کا بالکل علم نہیں ہے، میں دونوں کو نہیں جانتا، یعنی ہمدرد صاحب کو بھی دور دور سے واقف ہوں، اور جو مستری صاحب ہیں ان کو بھی دور دور سے اتنا ہی جانتا ہوں کہ بھائی وہ مشہور ہیں، لیکن علم سے وہ بالکل اتنا کوئی زیادہ وہ کوئی اس میں بات نہیں ہے ان میں، اتنی باتیں مجھے معلوم ہے، لیکن ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں ان سے مجھے نہیں معلوم، آپس میں جو اختلاف جا رہا ہے ان کا، اس کا ابھی مجھے علم ہوا ہے، ابھی آپ نے بولا ہے نا تو مجھے علم ہوا ہے، مجھے تو تعجب ہوا کیونکہ ان کا آپس میں وہ دوستی ہو گئی تھی، آپس میں ہی بیٹھے تھے، وہ انٹرویو کیا تھا ایک دوسرے کا، اب وہ آپس میں کشیدگی ہو گئی، تو مجھے نہیں معلوم اگر یہ وہ دعا جو امیر المؤمنین علیہ السلام معاویہ کے لیے پڑھتے تھے وہی وہ ان کے لیے پڑھتا ہے، مفتی ہمدرد کے لیے پڑھتا ہے، تو پھر تو مصری صاحب کو تو اعتراف کرنا چاہیے تھا کہ پھر وہ معاویہ کو حضرت کیوں بولتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، کیوں بولتا ہے سب پھر مستری؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ اگر ایک شخص ہے وہ خود مانتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو لعنت کی ہے، کم از کم امیر المؤمنین علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مانتا ہے، برحق مانتا ہے، اس کو خلیفہ راشد مانتا ہے، اور اگر اس نے اس کو لعنت کی ہے، اس دعا کو، اس قنوت کو وہ مانتا ہے، تو پھر وہ معاویہ کو کیوں حضرت امیر معاویہ کہتا ہے اور رضی اللہ بھی کہتا ہے؟ اس پہ بڑا تعجب ہے ہمیں۔ بالکل سر۔ اچھا، اس میں ایک بات میں اور ایڈ کرتا چلوں، مفتی فضل ہمدرد صاحب جو ہیں وہ ایران بھی گئے، عراق بھی گئے، انہوں نے کئی زیارتیں بھی کی اور کئی شیعہ علماء کے ساتھ وہ ملے ہیں اور اتحاد بین المسلمین پر اور پیس پر وہ کام کر رہے ہیں، اور اہل تشیع حضرات ان کے بہت بڑے فین ہیں۔ پاکستان میں مفتی فضل ہمدرد کے کئی اہل تشیع فین ہیں کیونکہ وہ قرآن اور اہل بیت کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، اچھا ایک اور میں آپ کو مفتی فضل ہمدرد صاحب کی بات بتاتا ہوں۔ مفتی فضل ہمدرد صاحب جو ہیں وہ جو انہوں نے غیر اللہ سے معاملات مانگنے کا جو شرک کہا ہے انجینئر صاحب نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے جو مدد مانگنا ہے وہ شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ جو شر پھیلایا ہے، یہ شیطانی جو شر پھیلایا ہے وہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں نے پھیلایا ہے۔ جی بالکل اس بات کی حقیقت کیا علامہ صاحب، کیا مفتی فضل ہمدرد صاحب کی اس بات میں تائید کریں گے؟ ذرا عوام الناس بالکل صحیح فرما رہا ہے مفتی صاحب، مجھے نہیں معلوم مفتی صاحب نے یہی کہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو فرمایا ہوگا ضرور، تو بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ابن تیمیہ کا شر ہے، یہ ابن تیمیہ سے پہلے کوئی اس کو میں نے بار بار کہہ دیا ہے، ابن تیمیہ سے پہلے کوئی شخص نہیں تھا جس نے استغاثہ کو، غیر اللہ سے طلب کرنے کو، اس کو عبادت کہا ہو،
ابن تیمیہ پہلا شخص ہے جس نے کہا کہ یہ شرک ہے، اور بہت سارے مسلمانوں کی اس نے تکفیر کر دی، اور اولیاء بالکل سے استغاثہ کرنا، طلب کرنا، یہ تو مسلمانوں میں ایک عام چیز ہے، یعنی بالخصوص بر بالکل صغیر پاک و ہند میں، کیونکہ یہاں پہ صوفیوں کا بالکل بہت، تصوف کا بہت رواج رہا ہے، تو اکثر جو ہمارے بھائی ہیں اہل سنت کہلاتے ہیں، وہ حنفی لوگ ہیں، اکثر ان میں صوفی لوگ تھے پرانے زمانے میں، اب جو ہے صوفی لوگ کم ہیں، اب لوگ مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اب بھی صوفی ہیں، لیکن پرانے زمانے میں تو یہ صوفی زیادہ تھے، یہ آپ کے جو بریلوی لوگ ہیں یہ سب تصوف کے ماننے والے لوگ ہیں، تو یہ سب جو ہے جی جی استغاثہ کے قائل ہیں کہ آپ غیر اللہ سے طلب کر سکتے ہیں، یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، تو یہ واضح بات جی ہے۔ جی یہ سب سے پہلے جس نے بالکل اس کی تحریم کی ہے وہ ابن تیمیہ ہے، اور اس زمانے میں اس کی بڑی مخالفت ہوئی تھی۔ بہرحال یہ بالکل کہانی لمبی ہے، بات مفتی عبدالنر صاحب نے اگر یہ افادہ فرمایا ہے تو یہ بالکل صحیح کہا انہوں نے۔ بالکل صحیح بالکل صحیح۔ اچھا میں آپ سے ایک اور عرض چاہ رہا تھا جی الہیری صاحب، کہ جی آپ نے علی الاحسن نقوی صاحب کو بڑا ایکسس دیا اور ان کے ساتھ بڑے لائیو سیشنز آپ کرتے ہیں، ہاں تو ذرا بندہ ناچیز کو بھی آپ موقع دیں کہ میں بھی آپ کے جی، ساتھ بس کچھ سوالات لے کے ہاتھ آؤں بات علمی، ہاتھ اور بات آپ سے آپ کے جوابات ہوں۔ اگر آپ ہمیں جی، بھی ایک ٹائم عنایت کریں تو انشاءاللہ یہ آپ ہمارے آ لیے جائیں نا اوپر اپنے ایک دوست نظر کے کرم ساتھ، ہوگا۔ آپ علی نواز صاحب کے ساتھ آ جائیں، آپ دونوں کا ہم 3 بیٹھ کے ادھر گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اچھا، میں علی نواز صاحب کی ایک عرضی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ ہاں، علی نواز صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ میرے چینل پر کمفرٹیبل ہیں، تو آپ میرے چینل پہ آ کے مناظرہ کر لیں گے ان سے؟ آپ بھائی صاحب، ہم ہمارے چینل سے یہاں سے نہیں جائیں گے بھائی، یہاں اپنے چینل سے نہیں جائیں گے، آپ ادھر تشریف لے کے آئیں، اس کا کلپ آپ اپنے چینل میں پھر جیسے دوسرے لوگ چلاتے ہیں آپ جتنی مرضی 100 مرتبہ چلائیں، اچھا اس سے ہمیں اچھا کوئی غرض نہیں ہے۔ ہاں اصل میں آپ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں مفتی علی نواز صاحب چاہ رہے تھے کہ یا تو میرے چینل پہ کر لیں، یا پھر وہ نہیں مفتی نہیں علی نہیں، نواز میرے چینل پہ آ جائیں۔ آپ لوگ جو ہے نا آپ لوگ اس کو پخش کریں، اسی طرف اسی وقت لائیو اپنے چینل پہ پخش کریں، اس کو ہم منع نہیں کرتے، اسی وقت پخش کریں اس کو، یعنی براڈ کاسٹ کریں اپنے چینل پہ، لیکن ہم اپنے اچھا چینل پہ اس کو اپنی جو ہمارے مہمان ہوں گے، آپ ہوں گے، وہ ہوں گے، اس کو براڈ کاسٹ کرنے میں ہمارے پاس یہ بالکل ہمیں حق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا آپ جو کہہ رہے اچھا ہیں نا کہ میں ہم اپنے چینل میں جی، براڈ کاسٹ نہ کریں، صرف آپ کے چینل میں براڈ کاسٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں، نہیں نہیں ہماری نہیں عرض نہیں، یہ ہے آپ کہ آپ اسے اپنے اپنے چینل، چینل پہ بھی لائیو چلائیں، ہاں چلائیں، اس کو چلائیں، کوئی ہم بات تو نہیں، آزادی دے رہے ہیں اس چیز ہاں اس کو چلا دیں، اس کو دے۔ وقت جب وہ آ جائیں دیکھیں بالکل اصل میں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں آپ کو ہاں ایک چیز بتاؤں، میں آپ سے بالکل لائیو کال پہ ایک بڑی سچی بات کر رہا ہوں، اور میں ہاں، سچا اور کھرا آدمی ہوں، بالکل سچ اوکے بات کرنے والا بندہ ہوں۔ بات اصل اوکے، میں یہ کہ میرے پاس مفتی علی نواز صاحب کے علاوہ بھی بہت سارے عالم ہیں جو آپ سے علمی مکالمہ چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جنید صاحب اپنے چینل پہ لے آئیں، ہم نہیں اللہ مجھے یاری صاحب نہیں سے معلوم، بات ایسی کرنے کو باتیں نہ تیار ہیں۔ کریں بھائی، ایسی باتیں نہیں معلوم سچ ہے یا نہیں، اللہ جانتا ہے، وہ آپ میرے پاس عالم ہے، وہ میرے صرف چینل پہ آتے ہیں، ایسی باتیں نہ کیا کریں، ہمیں ان باتوں پہ شک ہوتا ہے، جی پھر آپ برا مانیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور بھی بہت سارے لوگ، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ بہت سارے، یہ چال ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ، آپ ہمارے چینل پہ نہیں آ نہیں جائیں، نہیں ہمارے پاس بہت سارے عالم ہیں، اور بھی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ نہیں بھائی نہیں، یہ ہماری اللہ کا ہم اس گیم میں ابھی نہیں ہیں، ہم اس گیم میں بہت پرانے ہیں، یہ بھائی یہ سب چلے نہیں آتی نہیں، ہیں۔ دیکھیں آپ ہاں کے ساتھ جنید صاحب، آپ کے ساتھ کیا وہ آپ کے بھائی ساتھ کیوں میرے ہم چال پاس بڑے چلیں گے، عالم پہلے ہیں، آپ بتائیں۔ میرے پاس بڑے عالم ہیں، وہ آپ کے چینل پہ نہیں آئیں گے، میرے چینل پہ آئیں گے، آپ کے چینل میں 2 ویور ہوتے ہیں بھائی، ہم نے دیکھا آپ برا نہ مانیں، تو نہیں انشاءاللہ نہیں، ویور آپ دیکھیں کے بڑھیں گے، دیکھیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ آپ تعالیٰ کے دیکھیں ویور ہم سے آج زیادہ، آپ کے ویور انشاءاللہ کروڑوں میں پہنچ جائے، لاکھوں ملینز کروڑوں میں پہنچ جائے، کوئی بات نہیں، لیکن جو ہے نا آپ ہمیں ہماری اپنی چینل سے نہ نکالیں، اللہ آپ کا جزائے خیر، ٹھیک ہے نا؟ نہیں نہیں، اللہ نہ کرے، دیکھیں میں تو اللہ کا شکر ہے، آج اگر آپ نے 2 ویو کی بات کی تو کل اللہ تعالیٰ اس کو 2 لاکھ بھی بنا دے گا، میں نے عرض اور کیا نا، محنت کر رہا ہوں کروڑ آ جائیں، میں تو کروڑ آ کام جائیں کر رہا بھائی، ہوں۔ ہاں، تو وہ کون سے علماء ہیں کیونکہ جو آپ کو آپ کے پتہ ہے چینل ہماری جس پہ نیت دو صاف، ویور 2 ہوتے ہیں، اور وہ علماء جو ہے لائن لگی ہے وہاں پہ آپ کے چینل کی، میں نہیں سمجھتے، آپ بات آپ کی صحیح ہے ٹھیک ہے نا؟ رمضان کا مہینہ ہے، نہیں 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 نہیں، میں آپ سحری کو کا ایک چیز وقت ہے، بتاؤں، میں دیکھیں میں آپ کو حقیقت کی ایک بات بتاؤں، میں ہاں، الحمدللہ اس فیلڈ میں بڑی محنت کر رہا ہوں، بڑی ایمانداری اور خلوص نیت کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں آپ کے چینل سے کوئی مقابلہ کر رہا ہوں، بلکہ میں تو یہ بات خلوص نیت کے ساتھ کہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری بات کا برا نہیں مانا ہوگا، نہیں بلکہ نہیں آپ بھائی، مجھے شاید اپریشیٹ بھی کریں گے۔ ہم آپ کا خادم، آپ لے کے آئے نا علماء کو، آپ کو اگر کوئی ہدیہ ودیہ چاہیے وہ بھی دے دیں گے آپ کو بھائی، فیس دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نہ کرے، نہیں نہیں آپ نہیں نہیں، مجھے کوئی ہدیہ نہیں چاہیے۔
آپ ہمیں ہمارے اپنی چینل سے نہ نکالیں، آپ کی جو وہ کمیشن نہیں بنتا نہیں، ہے وہ آپ دے کے دیتے ہیں چینل آپ سے نکالنے کی بات ہی نہیں کر رہا نا میں تو یہ کہہ چلیں رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر مولانا صاحب اگر ہمارے چینل پہ بیٹھیں تو آپ ایک لنک بھیجیے گا، اس سے آپ انٹر کنیکٹ کر لیجیے گا، انشاءاللہ ایک سوال آپ سے ہوگا، ایک سوال ان سے ہوگا، اور انشاءاللہ لائیو مناظرہ چلے گا، عوام فیصلہ کرے گی۔ آپ مولوی صاحب کو لے کے آئیں ادھر تاکہ ہم ان سے گفتگو کریں کہ وہ ہے کون بھائی، اتنا پتہ تو چلے نا۔ ٹھیک بالکل ہے نا، صحیح، بالکل بالکل ہم نے آپ کا بالکل ایک ای بالکل۔ میل دیکھا تھا، آپ نے بہت سخت جو ہے وہ چیلنج دیا تھا ہمیں علی نواز کے ساتھ، ہمارے پرخچے اڑانے کی بات ہو رہی تھی اس میں تو بہرحال اس کو لے کے آئے، ہم تو ان سے سیکھنا چاہتے ہیں، پرخچے ہمارے نہ اڑائیں وہ، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال اوکے، بہرحال آپ میری نیت پہ کبھی شک مت کیجیے گا کہ میں آپ کے ساتھ کوئی گیم کروں گا، کیا کیا کروں گا، کرے وہ میں تو خود شک، چاہتا ہوں۔ شک جو ہے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا نا، وہ شک غیر وہ ہاں شک، ہاں شک وہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہوتی۔ جی جی، بالکل چلے بالکل بالکل بالکل۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے، خدا آپ کو عزت دے، سلامتی دے، چلیں رمضان چلیں آپ کا ٹھیک ہے، مبارک ہو، انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کی چلیں عبادت بہت قبول فرمائے، بہت مہربانی، بہت مہربانی، تھینک یو۔